اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ فروع دین کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں، تو یہ ہمارا فقہ جعفریہ کے مطابق یہ 10واں فروع دین ہے اور یہ آخری اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ اب تولا اور تبرہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ 10واں اور وہ تولا 9واں۔ تو تولا کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کر دی، انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اب تبرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا اتنا پسندیدہ نہیں ہے نارملی، اور تو میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ بہرحال لفظ تو بہرحال یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن البتہ اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی پبلکلی اہانت کرنا یا ان کو کسی برے القاب سے یا بدتمیزی سے یا گالم گلوچ سے کسی کو کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، ایسا اس کے ذیل میں نہیں آتا۔ تبرہ کا مطلب ویسے یہی ہوتا ہے کہ برات، یعنی کہ دوری، جیسے کسی کو کوئی پسند نہیں ہے تو، یا اختلاف رائے ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اہل تشیع میں بھی اس لفظ کو بہت ہی منفی انداز میں استعمال کیا گیا، اور شاید ہو بھی رہا، اور اس سے دوسرے مسالک کو بھی ہیٹ کیا گیا اور کرتے بھی ہیں۔ اب چونکہ ایک انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا ہے پاکستان کے حد تک دوسرے مسالک نے، لیکن چلو میں تو ایک اس کو اسی حد میں رہ کے اخلاقیات کے دائرے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، اور بہت زیادہ نہیں، چونکہ یہ سینسٹیو ٹاپک ہے تو اس حوالے سے تو اس میں جو بھی نظریہ میں دے رہا ہوں یہ خیالات، یہ اہل تشیع کے خیالات ہیں، دوسرے مسالک کے نہیں ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں۔ لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہوتا بھی رہا ہے، صحابہ کرام میں بھی رہا ہے، اور اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام سورہ برات ہے، تو یعنی کہ تبرہ کا لفظ ہے، یعنی کہ اس سے، یعنی کہ کسی سے دوری اختیار کرنا۔ اب اہل تشیع میں دوری کن سے اختیار کرنی ہے؟ ہمارے نزدیک حضور پاک کے بعد جو معیار ہیں آپ کی اطاعت کا، تقلید کا، محبت کا، وہ اہل بیت ہیں۔ باقی صحابہ کرام ان کے بعد ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی چاہیے اہل بیت کی اطاعت کریں۔ وہ ایک علیحدہ سینیریو کے حالات کیسے بدلے، اور وہ ایک پتہ ہی ہے سب کو، تو اہل بیت کو بیک فٹ پہ کر دیا گیا، اور پھر صحابہ کرام حکومت میں آ گیا، اور انہوں نے، اور ہمارے مد مقابل مسالک انہی کو ہی اپنا خلفائے راشدین یا اپنا پیشوا مانتے ہیں حضور کے بعد۔ چلیں، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اہل تشیع اپنے 12 ائمہ معصومین، ہمارے نزدیک ضروری نہیں ظاہری حکومت ہو، یہ الہی عہدہ ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری نہیں آپ کو ظاہراً حکومت۔ ہم اللہ کے 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ظاہراً شاید 1 یا 2 کے پاس ظاہراً حکومت تھی، یا شاید کوئی 1-2 اور ہوں، نارملی ان کے پاس ظاہراً کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور حضور پاک بھی پہلے 13 سالہ زندگی، جو مکی زندگی، آپ نے بڑی ہی مشکلات میں وہ زندگی گزاری، اور مدنی زندگی میں آپ کے جب تشریف لائے تو آپ کو ایک حکومت بنانے کا موقع ملا۔ تو اس کے بعد یہ، تو اب میں نٹشل یہ ذرا سامعین کو کلیئر کر دوں کہ اہل تشیع میں جہاں اہل بیت سے محبت ہے، اطاعت ہے، ان کی مودت ہے، وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اسی طرح ان کے دشمنوں سے، یا جنہوں نے ان کا حق غصب کیا، یا جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، ان سے برات کرنا یا ان سے دوری اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔
لیکن اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے وہ اسلاف ہیں، کوئی ان کو بڑا محترم سمجھتے ہیں، تو یہ ایک اختلاف رائے ہے، تو ان کے لیے کوئی منفی الفاظ یا بدتمیزانہ یا اہانت والے الفاظ استعمال کیے جائیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ گالم گلوچ کی جائے، تو یہ بالکل ہی اخلاقیات سے دور چیز ہے، اور یہ بد اخلاقی میں آئے گا، اور اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا اپنا دور بھی رہا، حسنین پاک کا بھی دور رہا، ہمارے ائمہ کا بھی، لیکن کوئی بھی ہمیں ایسی بات نہیں نظر آتی کہ جس میں ائمہ طاہرین کے یا مولا علی علیہ السلام کے عمل یا جسچر سے ایسا ثابت ہو کہ انہوں نے کسی مد مقابل کو، بھلے اختلاف رائے تھا، ہوا بھی، لیکن ان کے لیے کوئی برے الفاظ یا غلط الفاظ استعمال کی ہوں۔ تو یہ ایک احتیاط بڑی ضروری ہے۔ میں اہل تشیع سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں ڈیفینیٹ ہمارا ایک اختلاف ہے بہت بڑا، اور وہ امامت کا ہے۔ ہم مولا علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ مد مقابل حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ حکومت ان کی بن گئی تھی۔ اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی بی پاک کا فدق حق تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ اس میں دلائل ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو میں دلائل میں نہیں جا، میں وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جن میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد مثلا اور کئی واقعات ہیں، لیکن میں نٹشل جلدی مثلا مولا امام حسن علیہ السلام کا جو ہے ان کی شہادت ہے، ان کو زہر دینا، ان کی جنازے عطر پہ تیر چلانا، یہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے بہت بڑا جو واقعہ جو قیامت تک یہ رہے گا وہ ہے واقعہ کربلا، جس میں اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا کہ ان کے 6 مہینے کے بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ کربلا کو یکدم نہیں ہو گئی تھی، اس کے پیچھے محرکات تھے، اور بڑے پرانے محرکات تھے، تو وہی چل رہے تھے، انہی کی بنیاد پہ وہ چلتے نتیجہ وہ نکلا۔ تو بہرحال اس میں اس کے علاوہ پھر بعد میں بھی اہل بیت پہ ظلم ہوتے رہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین ہمیشہ قید و بند میں ہی رہے، اور وہیں اور 12 ائمہ، ایک تو اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، 11 ہمارے ائمہ، اور 11 میں کوئی بھی اپنی طبی موت نہیں فوت ہوئے، سب کو شہید کیا گیا یا زہر سے یا تلوار سے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ہمارے مد مقابل مسالے کے نام بھی مانیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، میں اب زیادہ اختلافی اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ پھر ایک چیز اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے کہ یہ معاملات تھے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا جب دور آیا چوتھے خلیفہ کے طور پہ بھی، تو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو اختلاف یا جو بھی کیا جنگ، وہ حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں، انہوں نے کی جنگ جمل کے نام سے۔ پھر حاکم شام نے اپنی حکومت قائم کر لی، اس نے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، تو اس نے پھر جنگ کی، اس میں لاکھوں میں بندہ مرا ہے۔ یہ جنگوں میں دونوں میں لاکھوں میں بندہ مرا ہے، اس دور میں ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بندہ مرا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بہرحال وہ اہل سنت بھی کوئی دلائل دیتے ہیں، لیکن میں نے ہر کتاب میں پڑھا ہے یہ تاریخ کی، جو بھی بھلے سلمان ندوی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی ہے، اوروں میں بھی ہے، سب میں جو تاریخ کی کوئی کتاب اس میں یہ بات لکھی ہوئی۔ بہرحال اختلاف رائے ہے، آپ اہل سنت بھی دلائل دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں تھا، چلیں قطع نظر۔ پھر حتیٰ کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اپنوں نے بھی تو کیا، ٹھیک ہے، جب آپ نے صلح کی تو اپنوں نے بھی کیا، تو اگر وہ اپنے بھی ظلم کریں گے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا ظلم کرے گا یا ان پہ کوئی ایسے حرکت کرے گا جو ان کے مقام کے مطابق نہیں ہے اور توہین آمیز رویہ، وہ بھی اسی طرح ہے۔ وہ اس سے کوئی نہروان میں مد مقابل وہ پارٹی نہیں تھی، یہ اپنوں میں سے ہی تھے جو مخالف ہو گئے اور جنگ نہروان ہوئی، تو ہم ان کو بھی اسی طرح ہی ان سے برات کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلانا اور ان کو زہر دینا اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ کربلا ہو گیا، اور وہ واقعہ کربلا کے محرکات کو بھی وہ ہمارے میجورٹی مد مقابل بھی مانتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، اور وہ پھر
تو جس شخصیت نے یا وہ حاکم نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا تو اس نے خود بنیاد رکھی نا، اگر پچھلی باتیں وقتی طور پہ نہ بھی ان کو منسلک، ویسے تو منسلک ہیں لیکن نہ بھی کریں تو چلیں 2 منٹ کے لیے، تو اسی نے بنایا تھا نا، تو پھر اس کو پتہ تھا اس کے کردار کا. لیکن اور پھر جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو یہ ان سارے جنہوں نے اہل بیت پہ کسی فارم میں بھی کوئی ظلم کیا، ان کے حقوق کو سلب کیا ہے، ان کے مقام کو گرایا ہے یا ان کے مقام کو اس مقام پہ تسلیم نہیں کیا، ہم ان سے برات کرتے ہیں. لیکن اس کا قطعی طور پہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب چونکہ ایسا معاملہ بن گیا کہ اہل بیت ایک طرف ہیں تو سامنے بہت بڑی قداور شخصیات ہیں، تو ان کو ہم، وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ہم ان کو پبلکلی اگر، اور ہمارے ائمہ نے منع فرمایا کہ پبلکلی کسی پہ بھی ایسا کوئی لعن طعن یا سب و شتم یا کوئی ایسی بلو لیول زبان استعمال نہ کریں، بس دشمنان اہل بیت سے برات کریں، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی. باقی یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، موت سب کو آنی ہے، وہ پہلے چلے گئے اور آئندہ والے جو ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اور آئندہ والے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ خود فیصلہ کر دیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے نام لے لے کے کسی کو اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا. ہم صرف اوور آل کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن یا جنہوں نے ظلم کیا یا حقوق ان کے سلب کیا، ہم ان سے برات کرتے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، اس سے زیادہ نہ ہم کچھ کہتے ہیں، نہ ہم کوئی زبان گندی کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی اہانت کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام نے 25 سال انہی خلفاء کے ساتھ گزارا، چونکہ وہ تحفظ دین مقصد تھا. انشاءاللہ آگے کوئی ویڈیو آئے گی تو میں اس پہ بھی بات کروں گا. چھوٹے چھوٹے جو اعتراضات ہمارے دوسرے مسالک کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ایک علیحدہ سیریز چلائیں گے. اس کا سیریز کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عمومی سوالات خصوصی جوابات کے نام سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. لیکن پہلے یہ کتاب اپنا گرمان، یہ اسپیشلی اہل تشیع کے لیے، ان کی ریفارم کے لیے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمارے بیس ایک ہے. تو یہ اختلاف ہیں فروعی سمجھ لیں، تو یا کچھ امامت کے خلافت کے حوالے سے ہمارے اصولی اختلاف ہے دونوں مسالک کا، تو اس پہ بات آ جاتی ہے دونوں کی. لیکن نارملی ہمارا کوئی کسی کی دل آزاری کرنا یا اہانت کرنا نہیں ہے. اور جو پبلکلی یا کسی فارم میں بھی کوئی کرتے ہیں اس طرح اور ملک میں انتشار کا باعث بنتے، ہم ان کو ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کی کوئی تعریف نہیں کرتے، نہ ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں. اور یہ صرف اپنی وہ نیازیں بڑھانے کے لیے یا تقریریں چلانے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے وہ کرتے ہیں. ہمارے علماء اس کی کوئی تائید نہیں کرتے، ایون کہ ایران والے یا عراق والے بھی نہیں کرتے، اور ہمارے پاکستان والے بھی. باقی ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم ادغام کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ہم ان میں ضم ہو جائیں یا وہ ہم میں ضم ہو جائیں. نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ ہیں. کسی کے، وہ جیسے سیانے کہتے ہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھیڑو نہیں. تو بہرحال وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو نہیں، وہ اپنے پہ کار بند رہے، ہم اپنے، اور وہ اس سے ٹھیک ہے. فرض کرے ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی ہاتھ باندھ کے پڑھتا رہے، ایک چھوڑ کے پڑھتا رہے. تو میں ایک آخری بات یہ ایک عالم نے کہی تھی، بس وہ میں کر کے خداحافظ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا، انعامات دیے، وہ ان کے فضائل ہیں. اور محمد اور آل محمد کو جو ان کی امت نے دیا، وہ اہل بیت کے مصائب ہیں. آپ خود چیک کر لیں، جو ظلم ہوئے، مظالم اہل بیت پہ ڈھائے گئے، وہ امت نے کی ہیں. اللہ نے تو سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین پاک کو کہا، سیدۃ النساء العالمین بی بی کو کہا. اور میں اب ذیلی اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ہوگی بات. اسی طرح مولا کائنات کو من کن تو مولا، حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو بہرحال، اور یہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ مسلمہ حدیث ہے کہ میں تم میں 2 گراں کے قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت.
ان سے متمسک رہو اور انشاءاللہ تم مجھے حوض کوثر پہ ملو گے۔ کتنے متمسک ہیں ہم، وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ہمارے تو اللہ معاف کرے، میں خود یعنی کہ اہل سنت کی کئی اس جلسوں میں یا اس میں بیٹھا ہوں، آپ حیران ہو، گھنٹہ گھنٹہ وہ تقریر یا واز کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ کرام کا لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم نے بھی صحابہ کرام سے ہی روایتیں لی ہیں، ایسی نہیں بات، لیکن اہل بیت کی مقام بہرحال صحابہ سے زیادہ، آپ کی اپنی مرضی، آپ جو مرضی کریں، لیکن اہل بیت کی ایک بہت عظمت ہے کمپیریٹیولی، اور وہ حدیث کسا کے نیچے آئے، مبالغہ میں وہ 5 شخصیات گئیں، تو یقینی بات ہے ان کا مقام اعلیٰ و عرف ہے، لیکن وہ نام نہیں لیتے۔ اور ایون آپ حیران ہو، میں لاسٹ بات کر کے، وہ محرم کے دنوں میں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کے پروگرام رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو محرم سے ہٹا کے قرآن پاک آپ سارا سال پڑھیں، اس کی تبلیغات کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن محرم ایک خاص مہینہ ہے، اس میں تو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب کا ذکر، لیکن لوگوں کو اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ باقی قرآن پاک کی تعلیم کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ہے، لیکن میں پھر اپنے مد مقابل مسالک سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور اپنے اہل تشیع سے بھی کہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ ہم اہل سنت میں، اور یہ ملک ہم سب کا ہے، اور ہم ان میں ایک تھوڑی تعداد میں، اور ان کے یعنی کہ جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، ان کی اہانت پبلک کے لیے یا کسی فارم میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا ریزنیبل طبقہ ہے، علماء کا ہے یا باقی ریزنیبل لوگ ہیں، میں اہل سنت میں ہی رہا ہوں، پڑھایا ہے، آفس میں تھا، وہ بھی سارے اہل تھے، سب میری عزت کرتے تھے، میں ان کی عزت کرتا تھا، اور یہ ہم بالکل نہیں توہین کرتے کسی بھی بزرگ کی جس کو آپ محترم سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ باقی اختلاف رائے ہے، وہ صحابہ کے دوران اس دور میں بھی آپس میں بھی تھا اور اب بھی ہے، اس سے آپ وہ کوئی منفی جیسچر نہ لیں۔ باقی ہمارے لیے ایک وہ ہے کہ وہ ایک ڈفرنس بہرحال ہے، اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا، لیکن آپ اپنی اس پہ رہیں، ہم اپنی پہ رہیں، اور کسی کے مسلک میں یا کسی کے بزرگ کی نہ اہانت کریں، اور نہ کسی کے مسلک کو چھیڑیں، اور اپنا چھوڑیں نہیں، اپنے پہ کار بند رہیں، لیکن اخلاقیات کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں، اخلاقیات کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کسی کو میری کوئی بات ایسی لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کسی کی دل آزاری والی، کیونکہ یہ موضوع بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا، حسینی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔